بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں نصرت حسن، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اس پلیٹ فارم سے آج جس کتاب کا مطالعہ کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے اس کا نام ہے زیارت عراق بمائے زیارت ایران و شام اور معصومین علیہم السلام کے حرم کے اعمال و تسبیحات۔ اس کے مصنف ہیں مجاہد حسین حر صاحب اور القائم پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کا اہتمام اشاعت کرنے کے لیے محمد رضا جاپان والا صاحب اور مسز منیرہ رضا نے معاونت کی ہے۔ القائم پبلیکیشنز، کراچی، پاکستان۔ ملنے کا پتہ ای میل کے ذریعے hur512@gmail.com HURR512@gmail.com اور فون نمبر ہے 034524011125۔ ایک اور نمبر ہے 033282022727۔ فہرست کتاب کچھ اس طرح سے مرتب کی گئی ہے کہ کلمات آغاز، زائرین سے چند گزارشات، تشکر، احکام و آداب سفر شروع کرنے سے پہلے چند آداب، دوران سفر چند آداب، مسافر زائر کی نماز کے احکام، آداب زیارت، احکام حرم مطہر، سورہ حمد کی فضیلت اور پھر سورہ حمد، آیت الکرسی کی فضیلت اور پھر آیت الکرسی، سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ یاسین، سورہ فتح کی فضیلت، سورہ فتح، سورہ رحمان کی فضیلت، سورہ رحمان، سورہ واقعہ کی فضیلت، سورہ واقعہ، سورہ ملک کی فضیلت، سورہ ملک، سورہ مزمل کی فضیلت اور سورہ مزمل، سورہ اعلیٰ کی فضیلت، سورہ اعلیٰ، سورہ فجر کی فضیلت اور سورہ فجر، سورہ قدر کی فضیلت، سورہ قدر، سورہ زلزال کی فضیلت، سورہ زلزال، سورہ عادیات کی فضیلت، سورہ عادیات، سورہ کافرون کی فضیلت، سورہ کافرون، سورہ نصر کی فضیلت، سورہ نصر، سورہ توحید کی فضیلت، سورہ توحید، سورہ فلق کی فضیلت، سورہ فلق، سورہ ناس کی فضیلت، سورہ ناس، تلاوت قرآن کے بعد کی دعا، حدیث قصہ، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، دعائے توسل، دعائے عہد، دعائے توبہ، دعائے عدیلہ، دعائے القمہ جسے صفان کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، ائمہ علیہم السلام کے حرم میں مانگی جانے والی دعا، زیارت وارثہ، زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام، زیارت شہدائے کربلا علیہم السلام، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ صغیرہ، زیارت امین اللہ، عاشورہ کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت اربعین، زیارت آل یاسین، زیارت ناحیہ مقدسہ، نماز حضرت جعفر طیار۔ نماز جعفر طیار کا ایک مختصر عمل، تمام حرم ہائے مبارکہ کے لیے اذن دخول، نقشہ حرم امیر المومنین علیہ السلام، نقشے کے مقامات نجف و اطراف نجف، چند اہم مسائل، شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ نصیر الدین طوسی، علامہ مقدس اردبیلی، علامہ ہلی، سید ابوالقاسم خوئی، شیخ عباس قمی، مولا علی علیہ السلام کے حرم کے اعمال۔ اس کے بعد ہے فضیلت زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، زیارت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، زیارت حضرت آدم علیہ السلام، زیارت حضرت نوح علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے سر کا مدفن، امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت، ضریح مقدس میں 2 انگلیوں کے نشان، میزاب رحمت، زیارت وداع امیر المومنین علیہ السلام، وادی السلام کی مختصر تاریخ، زیارت حضرت ہود و صالح علیہ السلام، زیارت اہل القبور، مقامات کوفہ، شہر کوفہ اور مسجد کوفہ کی فضیلت، نقشہ مقامات مسجد کوفہ،
اعمال مسجد کوفہ، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام حضرت خضر علیہ السلام، دقۃ القضا و بیت التشت کا واقعہ، اعمال مقام دقۃ القضا، اعمال مقام بیت التشت، مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دقۃ المعراج، مقام حضرت آدم علیہ السلام، مقام جبرائیل علیہ السلام، مقام حضرت زین العابدین علیہ السلام، مقام حضرت نوح علیہ السلام، مسجد کوفہ میں نماز حاجت، مقام محراب حضرت امیر المومنین علیہ السلام، مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام، مقام دکہ امام جعفر صادق علیہ السلام، مختصر حیات حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام، زیارت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، مختصر حیات مختار ثقفی، زیارت حضرت امیر مختار، حضرت ہانی بن عروہ کا مختصر تعارف، زیارت حضرت ہانی بن عروہ، بیت حضرت علی علیہ السلام، حضرت میثم تمار کی مختصر حیات، زیارت حضرت میثم تمار، حضرت جناب ختیجہ بنت امیر المومنین حضرت عباس کی بہن، زیارت جناب ختیجہ بنت امیر المومنین، مقابل مسجد کوفہ، مسجد حنانہ مختصر تعارف، مسجد حنانہ کے اعمال، حضرت کمیل ابن زیاد کا مختصر تعارف، حضرت کمیل ابن زیاد، فضیلت و اعمال مسجد سہلہ، نقش مسجد سہلہ، مسجد سہلہ کے اعمال، اعمال مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، اعمال مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اعمال مقام حضرت ادریس علیہ السلام، اعمال مقام حضرت خضر علیہ السلام، اعمال مقام صالحین، اعمال مقام امام زین العابدین علیہ السلام، مقام امام زمانہ علیہ السلام، نقشہ کربلا، مقامات کربلا، اطراف کربلا، مسیب، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت، نقشہ حرم امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب، کیفیت زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام، زیارت گنج شہیداں، حبیب ابن مظاہر کا مختصر تعارف، زیارت جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی، حضرت ابراہیم مجاب، فرزند امام موسیٰ کاظم کا مختصر تعارف، زیارت جناب ابراہیم مجاب، مختصر اعمال برائے حرم مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھی جانے والی دعا، زیارت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، زیارت وداع امام حسین علیہ السلام، 15 شعبان کی زیارت، شبہائے قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، عید الفطر و عید الاضحیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کیفیت زیارت، دعائے امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، باب سدرہ، نخل مریم سلام اللہ علیہا، مقام شیر فضہ، خیام حسینی، نہر فرات، مختصر اعمال برائے حرم مطہر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، حضرت عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام، مختصر حیات ام البنین سلام اللہ علیہا، زیارت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، زیارت وداع حضرت عباس علیہ السلام، تلہ زینبیہ، زیارت تلہ زینبیہ، زیارت مقام امام جعفر صادق علیہ السلام، زیارت جناب حر ابن یزید الریاحی، اون ابن عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام کا مختصر تعارف اور زیارت، طفلان مسلم بن عقیل کے بارے میں، زیارت طفلان حضرت مسلم بن عقیل، زیارت شریفہ بنت الحسن، دسترخوان سیدہ شریفہ، نقشہ حرم مطہر کاظمین، مقامات کاظمین، مختصر اعمال برائے حرم مطہر امام موسیٰ کاظم و امام محمد تقی علیہ السلام، زیارت امام موسیٰ کاظم و امام محمد تقی علیہ السلام، مشترکہ زیارت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مختصر حیات، زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی مختصر حیات، امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت،
شیخ ابن قولیہ قمی، جناب شیخ مفید، سید رضی کا مختصر تعارف، زیارت سید رضی سید مرتضیٰ کا مختصر تعارف، زیارت سید مرتضیٰ وداع جوادین علیہ السلام، حرم کاظمین پر ایک کرامت، نقشہ حرم مطہر سامرا، مقامات سامرا بلد، مختصر اعمال برائے سامرا، طریقہ نماز امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، امام علی نقی و امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت، مختصر زندگی نامہ امام علی نقی علیہ السلام، مختصر حیات امام حسن عسکری علیہ السلام، زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام، مختصر تعارف نرجس خاتون، والدہ ماجدہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، زیارت نرجس خاتون، والدہ ماجدہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، مختصر تعارف جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن، زیارت جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سرداب مقدس، زیارت اذن دخول سرداب، زیارت امام آخر الزماں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وداع عسکرین علیہ السلام، مختصر سوانح حیات سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام، زیارت جناب سید محمد ابن حضرت امام علی نقی علیہ السلام، زیارت حضرت ایوب علیہ السلام، مسجد براسہ میں جانا اور وہاں نماز پڑھنا، عراق کے متفرق مقامات زیارت، مقامات حلہ، مقامات مدائن، مقامات بغداد، مقامات موصل، حلہ، موصل، مدائن، حضرت سلمان فارسی، حذیفہ ابن یمان، جابر ابن عبداللہ انصاری، بہلول دانا، نقش حرم امام رضا علیہ السلام، حرم امام رضا علیہ السلام کے اعمال، مختصر حیات امام رضا علیہ السلام، کرامات، زیارت امام علی رضا علیہ السلام، زیارت قدم گاہ امام نیشاپور اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ تہران، نقشہ حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ، حرم معصومہ قم علیہ السلام کے مختصر اعمال، مختصر حیات حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، فضیلت زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، کرامت زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، نقشہ حرم شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام، مختصر حیات شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام، زیارت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام، نقشہ مسجد جمکران، مسجد جمکران کا تعارف، مسجد جمکران کی نماز، مختصر اعمال حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ، مختصر حیات حضرت زینب علیہ السلام، زیارت حضرت زینب کبریٰ، زیارت سیدتی و مولاتی بنت صغیرہ حضرت سید الشہداء، حضرت ہجر ابن عدی اور دیگر شہداء، حضرت حابیل، ام کلثوم بنت حضرت علی علیہ السلام، زیارت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، زیارت وداع ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت ام سلمہ زوجہ پیغمبر، حضرت فضہ کنیز سیدہ، دمشق کے دیگر مقامات زیارت، اطراف دمشق کی زیارت، زیارت امام زادگان، ادعیہ مختلفہ و تعقیبات نماز پنجگانہ، دعائے خیر و خوبی برائے دین و دنیا، دعائے مختصر عافیت، دعائے طلب حاجت، دعا برائے حصول امن از بلیات و وسعت رزق، 5 فوائد کی دعا، 8 آیتوں کا عمل، دعائے وسعت رزق، دعائے مجرب و عجیب التاثیر، دعائے حضرت علی علیہ السلام، دعائے نور صغیر، دعائے امام حسین علیہ السلام، دعائے امام زین العابدین علیہ السلام، دعائے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، تعقیب نماز صبح، تعقیب نماز ظہر، تعقیب نماز عصر، تعقیب نماز مغرب، تعقیبات نماز عشاء، قبولیت نماز کی دعا، اعمال شب جمعہ و روز جمعہ، نماز آیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، نماز عرفہ اور اس کا طریقہ،
نماز روز غدیر اور اعمال، نماز تہجد اور اس کا مختصر طریقہ۔ 388 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی یہ تھی پوری فہرست جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے اگلے صفحے پر کلمات آغاز میں مجاہد حسین حر صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معنی الاخبار کا ترجمہ کر رہا تھا کہ مسز رضا صاحبہ کا فون آیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگیں کہ وہ قرآن و اطرت اکیڈمی گئی تھیں تو وہاں سے میرا فون نمبر انہیں دیا گیا، کیونکہ ایک کتاب عراق کی زیارت کے حوالے سے مرتب کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال چند دن پہلے وہ اپنے ہمسفر زندگی کے ساتھ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور کتاب میں جو کام وہ چاہتی تھیں اس کی وضاحت کی۔ مجھے ان کا کام پسند آیا اور میں نے ان کے ساتھ معاونت کی حامی بھر لی۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اس میں زیادہ تر مشورے مسز رضا نے ہی دیے، کیونکہ وہ کئی بار کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکی ہیں۔ مجھ حقیر کو ابھی تک زیارت کربلا کا موقع نصیب نہیں ہو سکا۔ کتابی علم کا انکار نہیں، لیکن پریکٹیکل علم کتاب علم سے کچھ آگے نکل جایا کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مدارس میں فقہ پڑھانے والا استاد حج کے مسائل پڑھانے کی حد تک بہت اچھا پڑھا سکتا ہے، لیکن جب حج خود کرنا پڑتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب کا علم حج کے پریکٹیکل کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملہ زیارت کا بھی ہے۔ اس کتاب میں باقی کتابوں کے مقابلے میں ایک چیز کا میں نے اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زائر جب کہیں زیارت کے لیے جاتا ہے تو کتاب سے اس زیارت گاہ یا شخص کی زیارت تو پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ جہاں کی اس نے زیارت کی ہے یا جس شخصیت کی اس نے زیارت پڑھی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ زائر کی اس تشنگی کو دور کر دیا جائے۔ خدا نہ کرے اگر کسی جگہ کوئی خامی رہ گئی ہو تو آئندہ ایڈیشن میں اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آداب زیارات جو روایات یا بزرگوں کے اقوال میں ملتے ہیں وہ ہم نے کتاب میں جا بجا ذکر کر دیے ہیں، لیکن کچھ گزارشات مجھے زائرین سے کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے انہی کلمات کے ساتھ مربوط کر دوں۔ زائرین سے چند گزارشات۔ پاکستان سے ایران، عراق یا شام جانے والے زائرین سے درخواست ہے کہ جب پاکستان سے روانہ ہونا ہو تو ایک دفعہ پاکستان میں دفن امام زادگان، خاص طور پر سید عبداللہ شاہ غازی، لال شہباز قلندر، بری امام اور دیگر بزرگ سادات کرام کے مزارات پر سلام کرنے ضرور جایا کریں، یہ ان کا حق ہے۔ دوران سفر آپ پاکستان اور اپنی قوم کے سفیر ہوتے ہیں، خدا را صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ بد اخلاقی اور بد کلامی سے گریز کریں۔ اگر کربلا جا رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر حزن و ملال ہونا چاہیے، نہ کہ قہقہے۔ دوران زیارات سیلفیوں اور دنیا داری کے معاملات سے دور رہیں۔ غیر اسلامی حرکات و رسومات سے گریز کریں۔ اگر آپ کی استطاعت میں ہو تو نجف و کربلا میں زیر تعلیم طالب علموں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی معاونت جس حد تک ہو سکے کیجیے۔ دوران سفر باوضو رہیے اور کوشش کیجیے کہ واپس آنے تک آپ باوضو رہنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ یاد رکھیے کہ زیارت پر عراق، ایران یا شام مقامات مقدسہ پر حاضر ہو جانے کا نام بلاوا نہیں ہے، بلکہ بلاوا یہ ہے کہ جب آپ زیارات سے واپس اپنے وطن پہنچیں تو آپ کی شخصیت میں خدائی رنگ نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق نہیں آیا تو یاد رکھیں کہ یہ زیارت پر جانا آپ کا بلاوا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ کے اخلاق و کردار میں فرق آیا ہے اور آپ کی شخصیت میں خدائی رنگ جھلکنے لگا ہے تو یقیناً آپ کا بلاوا آیا تھا۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ زیارات سے واپسی پر آپ ان مقامات مقدسہ سے خالی واپس نہ آئیں، بلکہ کچھ حاصل کر کے ہی لوٹیں۔ آخری گزارش ہماری ان افراد سے ہے جو بار بار زیارت پر جاتے ہیں،
انکار نہیں کیا جا سکتا کہ محبوب کی محبت میں اس کے دروازے پر جانے کی خواہش ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ دروازہ ایسا ہے کہ اسے اپنے وجود کے اندر سے کھولا جاتا ہے، باہر سے نہیں۔ اگر ہو سکے تو بعض دفعہ خود زیارت پر جائیں اور بعض دفعہ ان مومنین کو زیارت سے مشرف کریں جو خود جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے میرے اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اس کام کا آغاز کرنے والی شخصیت مسز رضا اور جناب محمد رضا جاپان والا کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خداوند قدوس ان کو زیادہ سے زیادہ اجر اور حضرات معصومین علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد حسین حر، جامعہ علمیہ ڈیفنس، فیز 4 کراچی۔ اگلے صفحے پر محمد رضا جاپان والا اور مسز منیرہ رضا خود اظہار تشکر میں فرماتے ہیں، ہم دونوں کو مولائے کریم نے کئی بار مقامات مقدسہ کی زیارت سے شرف یاب فرمایا ہے۔ اس دوران ہم نے ایرانی خواتین و حضرات کے ہاتھ میں ایک کتاب عراق دیکھی ہے جو ہمیں بہت اچھی لگی، اور ہم نے سوچا کہ ایسی ہی ایک کتاب اردو میں بھی ہونی چاہیے، سو ہم نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دیں۔ اس کام میں بعض ایسے افراد سے بھی واسطہ پڑا کہ جن کا اس قسم کے کام سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اس بنا پر مالی نقصان کے ساتھ ساتھ ہمارے قیمتی وقت کا ضیاع بھی ہوا، لیکن خداوند قدوس کے فضل و کرم سے ہماری لگن تھی کہ کم نہ ہوئی، اور ہم اس کام کو مکمل کرنے کے پختہ ارادے سے لگے رہے، اور آخرکار یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہمارا واسطہ مولانا مجاہد حسین حر صاحب سے ہوا۔ انہوں نے ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیا اور اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اور ہمارے ارادے اور خواہش کو ایک خوبصورت کتاب کی شکل دینے میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی۔ اس کتاب میں باقی کتابوں کی طرح زیارات اور دعائیں تو ہیں ہی، لیکن ایک چیز کا ہم نے بہت خوبصورت اضافہ کیا ہے، اور وہ ہے مقامات مقدسہ اور شخصیات کا مختصر تعارف۔ اگرچہ ہماری درخواست پر کتاب کو طوالت سے بچانے کے لیے حوالہ جات اور طویل معلومات کو حذف کر دیا گیا ہے، جو افراد ان چیزوں کا شوق رکھتے ہوں تو یا تو وہ بڑی کتاب کی طرف رجوع کریں یا پھر مولانا صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جا بجا ایسے اعمال اور نصیحتوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جن کو ایک زائر زیارات کے وقت بھول جاتا ہے، جس کی بنا پر بعض اوقات مقامات مقدسہ سے جو مقصد حاصل کرنا چاہے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب سے ہم اپنی زیارات کو بہترین زیارت بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا سرمایہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں ہم پر امید ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے اور زیارات میں استفادے کے بعد مومنین اکرام کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں چاہدہ معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیں، تب ہی اپنے دین اور بندوں کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم۔ محمد رضا جاپان والا اور مسز منیرہ رضا۔